بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوک۔ جنید بغدادی کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک پرندہ تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر آپ کی بارگاہ میں دیا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس پرندے کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا، قید کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جنید بغدادی نے اس پرندے کو رہا کر دیا۔ آپ کے دوستوں نے پوچھا، اے جنید، کچھ دنوں تک تم نے اس پرندے کو پنجرے کے اندر رکھا اور اب تم نے اسے رہا کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی عرض کرنے لگے، اے میرے دوستو، جب میرے گھر مجھ سے کوئی مہمان آتا تھا، میرے گھر مجھ سے کوئی ملنے مہمان آتا تھا، میرا کوئی دوست آتا تھا، تو پرندہ کہتا تھا، اے جنید تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھا بھی رہا ہے، اے جنید تو اپنے دوستوں کے ساتھ پی بھی رہا ہے، اے جنید تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے، اور تو نے مجھے پنجرے کے اندر بند کر دیا ہے۔ حضرات محترم، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے اس لیے اسے رہا کر دیا ہے، اور جاتے جاتے وہ پرندہ مجھ سے ایک سوال کر کے گیا تھا، اے جنید، اے جنید، اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ دنوں تک مجھے ایک پنجرے کے اندر رہنا پڑا ہے۔ میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، ایک دن اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے۔ اس غافل انسان کا کیا ہوگا؟ اس انسان کا کیا ہوگا جو نمازوں پہ نمازیں چھوڑتا چلا جا رہا ہے؟ ظہر چھوڑ دے ہے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، عصر چھوڑ دے ہے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، مغرب چھوڑ دے ہے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، عشاء چھوڑ دے ہے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، فجر چھوڑ دے ہے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، نماز چھوڑتا چلا جا رہا ہے، اسے کچھ پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ قبر پکار پکار کر کہتی ہے، اے نادان انسان، میرے اوپر عقل کے چلنے والے انسان، تو جب قبر کے اندر آئے، جب تو میرے اندر آئے تو میرے اندر اندھیرا ہے، اندھیرے کا انتظام کر کے آنا۔ اے نادان انسان، جب تو میرے اندر آئے، میرے اندر سانپ بچھو ہیں، ان سانپ بچھو کا انتظام کر کے آنا۔ آج قبر پکار پکار کے کہہ رہی ہے، مگر ہم کسی کی نہیں سن رہے ہیں، ہم کو بس ایک ہی دھن ہے، تو عشقاتی لڑائے جاتے ہیں، موبائل چلائے جاتے ہیں، ہم کو بس ایک ہی دھن ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم کو بس ایک ہی دھن ہے، ہم شراب کے اڈوں پہ دکھائی دے رہے ہیں، زنا کے اڈوں پہ دکھائی دے رہے ہیں، تاش بازی کھیلتے ہوئے دکھائی دے جا رہے ہیں، لوڈو بازی کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر کوئی ایسا نیک کام نہیں کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، کہ زمین کے اوپر سب سے زیادہ ذکر میں ہی کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے جنید، اے موسیٰ علیہ السلام، تجھ سے زیادہ ذکر کرنے والے اور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے درندے پرندے چرندوں کو حکم دیا، اے جنگل کے درندوں پرندوں جتنے بھی ہو، سب اپنی تسبیح اتنی آواز میں کر دو تاکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی کانوں سے کن سن سکے۔ جب اتنا سننا تھا، جنگل کے درندے پرندوں نے سب اپنی تسبیح اتنی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر کرنا اتنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے، کہنے لگے، ہاں پروردگار عالم، مجھ سے زیادہ ذکر کرنے والے اور بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبریا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، کیا تیرا زمین کے اوپر ہی ذکر ہوتا ہے یا زمین کے نیچے بھی ذکر ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا، اے موسیٰ، جو تیرے ہاتھ میں چھڑی ہے اس چھڑی کو زمین کے اوپر مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چھڑی کو زمین کے اوپر مارا، زمین سے پانی اگلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو نے حکم دیا کہ چھڑی کو زمین پہ مار، میں نے زمین پہ چھڑی ماری، پانی اگلا، اب کیا کروں؟ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی چھڑی کو پانی پہ مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی کو پانی پہ مارا تو پانی سے ایک پتھر نمودار ہوا۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، اپنی چھڑی کو پتھر کے اوپر مار، تو پتھر کے اوپر جب چھڑی ماری تو اس کے اندر سے ایک پرندہ نکلا۔ ایک پرندہ
پرندہ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اس پرندے سے، اے پرندے تو اس پتھر کے اندر کیا کر رہا ہے، اور تجھے کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اور تو کھاتا پیتا کیسے ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر کبریا۔ تو اس پرندے نے کہا، اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، مجھے اس پتھر کے اندر 300 برس ہو چکے ہیں، اور میں 300 برس سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی بارگاہ سے پانی کے 2 پیالے پیش ہوتے ہیں، مگر میں وہ پانی پیتا نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تو پانی پیتا نہیں ہے تو جی کیسے رہا ہے؟ تو پرندے نے عرض کیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں پانی اس ڈر سے نہیں پیتا ہوں، پانی اس ڈر سے نہیں پیتا ہوں کہیں میرا منہ پانی کے کٹورے میں ہو اور میری روح قبض ہو جائے اور میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں۔ آج ہمارا کیا حال ہوگا؟ پرندوں سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں، پرندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی نے اپنی امت کی خاطر ساری رات سجدے کیے ہیں، جس کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے سردیوں کی رات میں جب سجدے کرتی تھی تو اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ رات چھوٹی پڑ جاتی تھی، مگر ان کا سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، پروردگار عالم، تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، تو ایک رات اتنی لمبی بنا دے تاکہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کے سجدہ کر سکے۔